کرسی خطابت پر آئے تشریف لائے اور اپنی بہترین انداز میں وعظ و نصیحت فرما کر ہم تمام سامعین کو دل کو منور مجلہ فرمائے. آئے کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت میں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. جشن امام حسین زندہ باد، اور جشن امام عباس علمبردار، زندہ باد، جشن امام جعفر صادق، زندہ باد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. خلیفہ حضور شیخ الاسلام الفاتحہ حضرت روح النبی الکریم وآلہ المتطہرین و اصحابہ اجمعین. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. قادری یمنار غوث اعظم میزنم مرکز یاسین شاہ قطب زما میزنم الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. صل عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وخطبنا وفريدنا ونظامنا وعلاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا. صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحمد. اللهم صل عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. سٹیج پر موجود سادات کرام، علماء ذوی الاحترام اور تمام یہاں پر موجود سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم ایک بہت ہی عظیم جشن میں اکٹھا ہوئے ہیں، کیونکہ ہر سال یہ جشن سیدنا امام جعفر صادق کے نام سے منایا جاتا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پر تاخیر ہوئی. لیکن اہل سنت والجماعت کا کبھی نقصان ہوتا ہی نہیں ہے، تاخیر میں بھی ہمارا فائدہ ہے. جہاں پر ہم سیدنا امام جعفر صادق کا جشن مناتے تھے، وہیں پر آج کی اس بزم میں
نسبت حاصل ہو گئی ہے ولادت سید الشہداء امام حسین کے ساتھ. اور صرف مولا حسین ہی نہیں بلکہ اس جشن کو ایک اور خاص، ایک اور عظیم شخصیت، علمدار کربلا، شاہکار باوفا، سیدنا و مولانا مولا عباس کے ساتھ اس کو نسبت حاصل ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو ہمارا تو فائدہ ہی ہے کہ جہاں ہم جشن امام جعفر صادق مناتے تھے وہیں ساتھ میں ولادت مولا حسین اور ولادت مولا عباس بھی منائی جا رہی ہے. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہر کسی کو یہ اعزاز نصیب نہیں ہوتا ہے. ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے دل کا معیار کیا ہے. محرم الحرام میں ہم امام عالی مقام امام حسین کا بڑھ چڑھ کر کے ان کا جشن مناتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں. لیکن وہی حسین آغوش مصطفیٰ میں 3 یا 5 شعبان کو تشریف لائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آئے، سیدہ کائنات نے آپ کو جنم دیا. وہ عظیم شخصیت جنہیں ہم تو صرف کیا ہے کہ حسین کا نام آ جاتا ہے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں. ہماری عقیدتوں کا تو یہ عالم ہے کہ ہمیں اور کچھ نہیں، بس کوئی بندہ محبت کے ساتھ حسین کا نام لے لے ہم خوش ہو جاتے ہیں. یہ ہماری عقیدت. تو وہی مولا حسین تشریف لا رہے تو ان کا جشن، ان کی ولادت، تو ہم خوش نصیب ہے کہ جہاں ہم محرم میں ان کی یاد مناتے ہیں وہاں شعبان میں بھی ان کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں. اور چونکہ ہم خانوادہ قدوۃ السالکین ہادی المہدیین عامل سورہ یاسین سیدی سرکار یاسین شاہ قادری علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ منسوب ہیں. تو بس 2-3 شعر بارگاہ سرکار یاسین شاہ قادری میں، سرکار یاسین شاہ قادری کی بارگاہ میں 2-3 شعر پڑھ کر کے خراج عقیدت پیش کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. اس سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحمد اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. شعر سماعت فرمائیں. میرے رب کی عطا یاسین شاہ ہے، میرے رب کی عطا یاسین شاہ ہے، دل غوث الورا یاسین شاہ ہے، دل غوث الورا یاسین شاہ ہے، میرے رب کی عطا یاسین شاہ ہے. سوئی تقدیر کو آقا جگا دو، سوئی تقدیر کو آقا جگا دو، سوئی تقدیر کو آقا جگا دو، یہی میری دعا یاسین شاہ ہے، یہی میری دعا یاسین شاہ ہے، میرے رب کی عطا یاسین شاہ ہے، دل غوث الورا یاسین شاہ ہے. جو قسمت میں نہیں تھا وہ بھی مجھ کو، جو قسمت میں نہیں تھا وہ بھی مجھ کو، جو قسمت میں نہیں تھا وہ بھی مجھ کو، تیرے گھر سے ملا یاسین شاہ ہے، تیرے گھر سے ملا یاسین شاہ ہے، میرے رب کی عطا یاسین شاہ ہے، دل غوث الورا یاسین شاہ ہے. اور میں ڈرتا ہی نہیں ہوں مشکلوں سے، میں ڈرتا ہی نہیں ہوں مشکلوں سے، میں ڈرتا ہی نہیں ہوں مشکلوں سے، میرے مشکل کشا یاسین شاہ ہے، میرے مشکل کشا یاسین شاہ ہے،
کی عطا یاسین شاہ دل غسل بڑا یاسین شاہ اور تیرا در ہی تو جنت ہے زمین پر تیرا در ہی تو جنت ہے زمین پر تیرا در ہی تو جنت ہے زمین پر مجھ کو ایسا لگا یاسین شاہ مجھ کو ایسا لگا یاسین شاہ میرے رب کی عطا یاسین شاہ دل غسل بڑا یاسین شاہ کفن میلا کبھی ہوتا نہیں وہ کفن میلا کبھی ہوتا نہیں وہ کفن میلا کبھی ہوتا نہیں وہ جس کفن پر لکھا یاسین شاہ جس کفن پر لکھا یاسین شاہ میرے رب کی عطا یاسین شاہ دل غسل بڑا یاسین شاہ یہ سبھی غلامان سرکار یاسین شاہ قادری کی طرف سے کہ وہ شاہوں سے بھی افضل ہے جہاں میں وہ شاہوں سے بھی افضل ہے جہاں میں وہ شاہوں سے بھی افضل ہے جہاں میں تمہارا جو گدا یاسین شاہ ہے تمہارا جو گدا یاسین شاہ ہے میرے رب کی عطا یاسین شاہ ہے دل غسل بڑا یاسین شاہ ہے اور حضور طاہر ملت کی بارگاہ میں کہ شکل طاہر میاں میں ہم نے دیکھا شکل طاہر میاں میں ہم نے دیکھا شکل طاہر میاں میں ہم نے دیکھا تیرا جلوہ بسا یاسین شاہ تیرا جلوہ بسا یاسین شاہ میرے رب کی عطا یاسین شاہ دل غسل بڑا یاسین شاہ مقطع پیش خدمت سے کرم کر دو کہ آصف ہے تمہارا کرم کر دو کہ آصف ہے تمہارا کرم کر دو کہ آصف ہے تمہارا یہ منگتا تیرا یاسین شاہ یہ بھی منگتا تیرا یاسین شاہ میرے رب کی عطا یاسین شاہ دل غسل بڑا یاسین شاہ دل غسل بڑا یاسین شاہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان یاسین شاہ قادری نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں مرتبہ درود پاک پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب اللہم صلی علیہ وصول برکت کری ایک مرتبہ اور پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب اللہم صلی علیہ ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد کما تحب اللہم صلی علیہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. بارہا آپ لوگوں نے اس آیہ کریمہ پر
مختلف علماء کرام سے الگ الگ تقاریر سنی ہوں گی. بہت ہی مشہور ہے اہل بیت اطہار کی شان میں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تمہیں خوب خوب پاک کر دے, ہر ناپاکی کو تم سے دور کر دے. ہر قسم کی ناپاکی جو ہے, گندگی ہے, نجاست ہے, اہل بیت سے دور کر دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی ناپاکی جسمانی ہوتی ہے اور کچھ ناپاکی اندرونی ہوتی ہے. ناپاکی ایسی نہیں کہ ظاہری ناپاکی, ہمارے جسم پر, ہمارے بدن پر کوئی ناپاکی لگ گئی ہے تو اس کو تو ہم صاف کر سکتے ہیں, صاف ہو جائے گا. اللہ اس ناپاکی کو دور کرنے کی بات نہیں کر رہا ہے. ہر قسم کی ناپاکی, ہر طریقے کی ناپاکی. انسان کے دل میں ایمان ہے, یہ اس کی دولت ہے. دولت ہے ایمان. اور انسان کے دل میں نفاق ہے, منافقت ہے, یہ نجاست ہے. انسان کا دل پاک و صاف کب ہوتا ہے؟ پاک و صاف تب ہوتا ہے جب اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے. اور اگر دل کے اندر ایمان نہیں ہے تو وہ دل ناپاک ہے. اللہ نے اس طریقے کے دل کو بھی دور رکھا ہے. اس طریقے کا جو دل ہے, مطلب یہ ہے کہ اس انسان کو اہل بیت کے قریب کیا ہے جو پاک ہو. توجہ طلب بات ہے علماء کرام خاص طور پر, اور جو سمجھ رہے ہیں وہ لوگ. جو دل پاک ہے, جو انسان پاک ہے, اللہ نے اسے اہل بیت سے قریب رکھا ہے. اور جو دل نفاق والا ہے, منافقت والا ہے, جس کے دل میں ایمان نہیں ہے, اہل بیت سے دور رکھا ہے. ہر کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ وہ تذکرہ پنجتن پاک کرے. ہر کسی کو یہ اعزاز نہیں مل سکتا ہے کہ وہ ہر جگہ ذکر پنجتن پاک کرے, اہل بیت کا ذکر کرے. ہر کسی کو یہ اعزاز نہیں مل سکتا ہے کیونکہ اللہ نے گندگی کو دور رکھا ہے. گندگی کو دور رکھا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر تم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہو, اگر تم علی کا ذکر کر رہے ہو, اگر تم سیدہ کائنات کی محفل کو سجا رہے ہو, اگر تم مولا حسن کا ذکر کر رہے ہو, اگر مولا حسین کا ذکر کر رہے ہو, اگر مولا عباس کا تذکرہ کر رہے ہو, اگر تم سید امام زین العابدین کا ذکر کر رہے ہو, اگر تم بارہ امام کا تذکرہ کر رہے ہو, امام محمد باقر کا ذکر کر رہے ہو, امام جعفر صادق کا ذکر کر رہے ہو, امام موسیٰ قاسم کا ذکر کر رہے ہو, امام علی رضا کا ذکر کر رہے ہو, امام تقی کا ذکر کر رہے ہو, امام نقی کا ذکر کر رہے ہو, امام حسن عسکری کا ذکر کر رہے ہو, مطلب یہ ہے کہ یہ ذکر صرف تمہارے لیے عبادت نہیں ہے, تمہارے ایمان کی دلیل ہے. دلیل, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تم پاک ہو. پاک, تمہاری ماں پاک ہے. اللہ نے پاک کو اہل بیت عطا کیے ہیں اور ناپاک کو بغض اہل بیت عطا کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت. یہ پاک لوگوں کے نصیب میں آتا ہے ذکر اہل بیت. جو لوگ پاک ہوتے ہیں وہی ذکر اہل بیت کر سکتے ہیں, ہر کوئی کر نہیں سکتا. ہر کوئی تذکرہ پنجتن پاک کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا. اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اگر ہم علی 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 کرتے ہیں تو اس میں حیرت کی بات ہی کیا ہے؟ اگر ہم ہر جگہ پر مولائے کائنات کا ذکر کرتے ہیں, پنجتن پاک کا ذکر کرتے ہیں, اس میں حیرت کی بات ہی کیا ہے؟ ہمیں تو شجرے میں سکھایا ہی یہی گیا ہے. ہمیں تو شجرے میں سکھایا ہی گیا ہے, یہی گیا ہے. اگر کسی بھی سلسلے سے, اگر آپ سلسلے سے مرید ہوں گے, کسی بھی سلسلے سے آپ سلسلے سے مرید ہوں گے تو آپ صبح صبح اٹھ کر کے اپنے پیر کا شجرہ ضرور پڑھتے ہوں گے, اپنے پیر کا شجرہ ضرور پڑھتے ہوں گے. اگر آپ
आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, उनसे आपकी वाबस्तगी है तब भी आप अली अली करेंगे, उनसे आपकी वाबस्तगी है तब भी अली अली करेंगे, और उसके अलावा किसी भी सिलसिले से आप बैत हों तब भी अली अली करेंगे। आला हजरत फाजिल बरेलवी मालूम है क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। फिर उसके बाद क्या आता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर किया कभी आपने? हमें निस्बत है, हमें ताल्लुक किसके साथ है? आला हज़रत फाजिल। अरे हमें तो शजरे में सिखाया ही यही गया है कि जब तुम खुदा का जिक्र करो साथ में मुस्तफ़ा का करो, जब खुदा का जिक्र करो साथ में मुस्तफ़ा का करो, और जहां जहां मुस्तफ़ा का जिक्र करो वहां वहां अली अली किया करो, वहां अली। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। आला हजरत भी यही सिखा रहे हैं। ये अली अली करने वाला कभी राफजी नहीं होता है। आप लोग अली अली करना है, खुल करके अली अली करें। अली अली करने से कोई राफजी नहीं होता, मैं हर जगह बयान करता हूँ। अली अली करने से, मौलाए कायनात का जिक्र करने से, पंचतन पाक का नाम लेने से हरगिज हरगिज कोई राफजी बनता ही नहीं है। राफजी तब होता है जब सहाबाए कराम की तौहीन करे, सहाबाए कराम की तौहीन करे। आप अगर निस्बते पंचतन पाक है खुल करके करें अली अली, खुल करके बगैर किसी परवाह के, क्योंकि आला हजरत ने भी कहा है कि जहां रसूल का जिक्र हो वहां अली का जिक्र हो। अब आप कहेंगे आला हज़रत फाजिल बरेलवी को कि आप वहां पर दीगर सहाबाए कराम के नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, आप डायरेक्ट हुजूर के बाद अली का। अरे यहाँ पर ये अफजलियत नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर ये इमामुल आइम्मा, यहाँ पर ये अमीरुल मोमिनीन का नहीं बता रहे हैं कि पहले अमीरुल मोमिनीन नहीं, बल्कि वो तो अपनी निस्बत को बयान कर रहे हैं, अपनी निस्बत को बयान कर रहे हैं। वैसे ही अगर कोई इंसान हर जगह पर अली अली करता हो, हर जगह पर जिक्र पंचतने पाक करता हो, मतलब ये नहीं है कि वो दीगर सहाबा का गुस्ताख है, नहीं, बल्कि उसकी निस्बत मौलाए कायनात की तरफ लौट रही है, उसका ताल्लुक मौलाए कायनात। तो अगर आपको भी पंचतने पाक से निस्बत है, खुल करके अली अली करे, क्योंकि अली अली करना आपके पाक दामनी की अलामत है, क्योंकि अल्लाह ने आपको ये एजाज दिया है, ये आपकी पाक दामनी की अलामत है। आप खुल करके परवाह न करे जमाना क्या कहेगा, ये परवाह न करे, क्योंकि हमें जमाने को नहीं उनकी गुलामी को बख्शवाना है। हमें जमाने वाले नहीं उनकी गुलामी बख्शाएगी, हमें जमाने वाले नहीं बख्शाएंगे, उनकी गुलामी हमें बख्शाएगी। इसलिए जब भी तज़किरा पंचतन पाक आ जाए और कुछ ना हो, कम से कम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर ला दीजिए, क्योंकि ये भी ईमान की दलील है। और कुछ भी ना हो, सिर्फ जिक्र पंचतन पाक आ जाए, मौला अली का जिक्र आ जाए, सैयद कायनात का, इमाम हसन इमाम हुसैन का, जब जब उनकी बात आ जाए और कुछ भी ना हो, बस मुस्कुरा दिया करें, क्योंकि आपका मुस्कुराना आपके ईमान की दलील है। आपका अहले बैत अतहार की शान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार हदीसें बयान फरमाई है, बेशुमार हदीसें। सिर्फ एक हदीस बयान करके मैं अपनी मौजू की तरफ आऊंगा कि हुजूर के चचा हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर के चचा एक मर्तबा कहीं बाहर गए थे, वापस आए हुजूर की बारगाह में, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर के अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जो लोग हैं मैं उनके सामने से जब गुजरता हूं तो ये अपनी जुबानें बंद कर लेते हैं, ये जो बातचीत कर रहे होते हैं वो खामोश हो जाते, चुप हो जाते हैं। ऐसा होता है कि वो मुझसे बात को छुपा रहे हैं, मेरे सामने वो बात नहीं बयान करना चाहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इतना सुना, कहा सारे लोगों को बुलाओ, सारे लोगों को बुलाओ, उन सारे लोगों को जो वहां पर खड़े थे, उन सारे लोगों को यहां पर बुला करके लाओ। सबके सब आते हुए बारगाह मुस्तफा में, इधर हजरत सैयदना अब्बास भी है, दीगर अहले बैत अतहार भी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन लोगों जो सामने आए हैं उनसे मुखातब नहीं हो रहे हैं, उनको नहीं कह रहे हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो मेरी अहले बैत के साथ, हुजूर के चचा है, मेरे घर वालों के साथ तुम ऐसा सुलूक कर रहे हो, उनको नहीं कह रहे हैं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर वालों की तरफ मुतवज्जे होते हैं, अपने घर वालों की। बहुत बेहतरीन हदीस है, अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनेंगे आपको मजा आ जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत की तरफ मुखातब होते हैं और फरमाते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम,
اللہ کی عزت کی قسم کوئی بھی مسلمان، توجہ طلب بات ہے، لفظ پر آپ ذرا غور کریں، کوئی بھی مسلمان اس کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل ہی نہیں ہوگا جب تک کہ یہ اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہ آ جائے. سبحان اللہ بے شک. جب تک اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہ آ جائے. آپ سمجھے نہیں، آپ سمجھے نہیں، حضور نے یہ نہیں کہا کہ کسی انسان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا ہے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو لوگ سامنے کھڑے ہیں ان کے دل میں ایمان نہیں داخل ہو سکتا ہے. نہیں، فرمایا کسی مسلمان، کسی کلمہ پڑھنے والے کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا ہے. کلمہ پڑھنے والے کے مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بھی مومن نہیں ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے دل میں بھی ایمان داخل نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بیچ میں ضروری یہ ہے کہ محبت اہل بیت کو دل میں بسائے، محبت اہل بیت کو دل میں بسائے، تب اس کے دل میں ایمان. اب اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ بے شک انسان نمازیں پڑھ رہا ہوگا، بے شک انسان تبلیغ کی باتیں کر رہا ہوگا، بے شک انسان بڑی بڑی علمی باتیں کر رہا ہوگا، بے شک انسان لوگوں کی رہبری کرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اس کے باوجود اگر ایمان کو دیکھنا ہے تو اس کی عبادتوں کو مت دیکھنا. اگر مومن ہے یا نہیں یہ پہچاننا ہے. عبادتوں کو مت دیکھنا، یہ مت دیکھنا کہ یہ سارا دن مسجدوں میں رہتا ہے، یہ مت دیکھنا کہ یہ پورا سال روزہ رکھتا ہے، یہ مت دیکھنا کہ یہ ہر سال حج کو جاتا ہے، یہ مت دیکھنا کہ یہ بے انتہا زکات لٹاتا ہے. نہیں، بلکہ مسلمان کے لیے ایمان ضروری ہے. ایمان کب آئے گا؟ جب اس کے دل میں محبت اہل بیت ہوگی. محبت اہل بیت ہوگی مطلب یہ ہے کہ ان سارے لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے نظر آئے، اگر ایمان والا تلاش کرنا ہے ان کے سامنے علی کا ذکر کر دینا، ان کے سامنے پنجتن کی باتیں کر دینا، ان کے سامنے حسن اور حسین کا ذکر کر دینا، ان کے سامنے مولا عباس کی باتیں کر دینا، ان کے سامنے امام زین العابدین کی باتیں کر دینا، ان کے سامنے امام 12 اماموں کے تذکرہ کر دینا، امام جعفر صادق، امام محمد باقر کا ذکر کر دینا، ان کے سامنے نبی کے گھر والوں کا ذکر کر دینا. اگر نبی کے گھر والے کا نام سن کر کے اس کا چہرہ کھل جائے، سمجھ جانا کہ وہ مومن ہے، اور اگر چہرہ اتر جائے سمجھ جانا مسلمانوں کے بھیس میں وہ منافق چھپا ہوا ہے. جشن ولادت مولا حسین، زندہ باد، جشن ولادت مولا حسین، زندہ باد. اے کرم کی تجھ سے یا عباس، یا عباس، اے کرم کی تجھ سے یا عباس، یا عباس. نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. تو ہم کم سے کم پنجتن پاک کا ذکر آ جائے تو چہرے پر مسکراہٹ ضرور لا دیا کریں، اپنا چہرہ کھلا ضرور دیا کرے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے، یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے. اور ہمیں تو بچپن سے ہی پنجتن کے تذکرے سنائے جاتے ہیں، ہمیں تو گھٹی میں جو پلایا جاتا ہے وہ بھی اس در کی خیرات کو ہمارے گھٹی میں ڈالا جاتا ہے. یہ کرم سب پنجتن پاک کا ہے، یہ کرم سیدہ کائنات کا ہے کہ ان کی خیرات ہمارے گھروں میں ہے. ان کی خیرات آج اگر ہم دیکھیں تو اگر امام حسین کا نام آ جائے تو ہر ایک بچہ یا حسین کی صدائیں بلند کرتا ہے. مولا حسین کے نام پر اور کوئی نام اس کو آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن حسین کا نام ضرور آتا ہوگا. حسین عالی مقام آپ کا نام ضرور آتا ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ سب ہماری ماں کی پاکی کی دلیل ہے. ہماری ماں پاک دامن ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، مولا عباس کا ذکر کرتے ہیں، پنجتن پاک کا ذکر کرتے ہیں، 12 امام کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ ہماری ماں کی پاکی کی دلیل ہے. تو ہم خوش نصیب ہے کہ ہمیں یہ خیرات مل رہی ہے، ہمیں یہ خیرات مل رہی ہے. اور آج کی اس محفل کو کس سے سعادت حاصل ہے؟ الحمدللہ آپ سید الشہداء ہیں. میرے حسین کے جیسا کوئی نہیں، میرے حسین کے برابر کوئی نہیں، میرے حسین سے بڑھ کر کے کوئی نہیں. حسین آپ کے جیسا کوئی زمانے میں آیا ہی نہیں ہے. حسن اور حسین حسنین کریمین کی شان ہے کہ آپ کے جیسا کوئی ہوا ہی نہیں ہے. آپ کی عظمت
آپ کی شان، آپ کا رتبہ کیا ہے معلوم؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل کرتا، بہت مرتبہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں جبریل امین تشریف لاتے. علماء کرام اچھی طریقے سے جانتے ہیں حضرت دحیہ کلبی ایک صحابی رسول ہے، ان کی شکل و صورت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین تشریف لاتے. حضرت جبریل امین اور دحیہ کلبی وہ کون؟ وہ بہت ہی نفیس انسان، بہت ہی پاک و صاف کپڑے پہننے والے، بہت ہی پاک و صاف انسان تھے حضرت دحیہ کلبی. جب آپ بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت دحیہ کلبی وہ جب بارگاہ مصطفیٰ میں آتے تو جیسے ہی آپ آتے آپ کی گود میں سرکار امام حسن اور امام حسین تشریف فرما ہو جاتے. سرکار امام حسن اور امام حسین آپ کی گود میں دحیہ کلبی کی گود میں آ کر کے بیٹھ جاتے. اور دحیہ کلبی کا معمول یہ تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ لے کر کے جاتے، کچھ نہ کچھ لے کر کے جاتے. کبھی کھجورے لے کر کے جاتے، کبھی کوئی اور کھانے کی چیز لے کر کے جاتے. جب بھی جاتے کچھ نہ کچھ لے کر کے جاتے. ایک مرتبہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں جبریل امین تشریف لائے. دحیہ کلبی کی شکل میں جبریل امین تشریف لائے بارگاہ مصطفیٰ میں. جیسے ہی آئے سرکار امام حسن اور امام حسین جبریل امین کی گود میں بیٹھ گئے. سرکار امام حسن اور امام حسین جبریل امین کی گود میں بیٹھ گئے. وہ تو دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. دحیہ کلبی جب آتے تھے کچھ نہ کچھ لے کر کے آتے تھے. سرکار امام حسن اور امام حسین وہ بیٹھ گئے دحیہ کلبی کی گود میں جو کہ حضرت جبریل امین تھے، ان کی گود میں بیٹھ گئے. اب عالم یہ تھا کہ وہ کھجورے جب ان کے ہاتھ میں نہیں تھی تو وہ جیب تلاش کرنے لگے. سرکار امام حسن اور امام حسین جیب تلاش کرنے لگے. جیب میں سے کچھ نکلا، جیب میں سے کچھ نکلا، لے کر کے چلے گئے. جیسے ہی گئے سیدہ کائنات نے کہا کہ اے میرے لختے جگر ذرا یہ تو بتاؤ تم کیا لائے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کیا. اس سے پہلے کبھی پوچھا نہیں تھا. سیدہ کائنات اندازہ لگائے خاتون جنت کے علم کا عالم کیا ہے، آپ کی علم کا عالم کیا. آپ سب جانتی ہیں کہ کب پوچھنا ہے کب نہیں پوچھنا. سیدہ کائنات نے پوچھا کہ اے میرے لختے جگر کیا لائے ہو، کچھ ملا ہے؟ کہا ہاں ملا ہے. کہا لاؤ وہ میرے لیے ہے، لاؤ وہ میرے لیے ہے. لے کر کے آپ اندر چلی جاتی ہے. آپ ذرا سوچیں آنے والا کون؟ جبریل، فرشتوں کا سردار جبریل امین. اب وہ اپنی مرضی سے کبھی نہیں آ سکتے، خدا کے حکم سے تشریف لاتے ہیں. جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں، خدا کے حکم سے تشریف لاتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں. وہ جب آئے تو آپ آ کر کے کچھ لے کر کے آئے. جو لے کر کے آئے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، خدا کی مرضی سے لے کر کے آئے، خدا کی مرضی سے. اور لے کر کے امام حسن اور امام حسین کو دیا. انہوں نے سیدہ کائنات کو دیا، سیدہ کائنات کو دیا. اور سیدہ کائنات نے کیا کہا؟ یہ میرے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے. مطلب یہ ہے کہ اے دنیا والوں، ہم تو امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں. ہم تو امام علی مقام امام حسین کے نام پر نیاز کرتے ہیں، شیرنی تقسیم کرتے ہیں، ان کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں. امام حسین کو ہم اپنے انداز سے نذرانہ پیش کرتے ہیں، گفٹ دے رہے ہیں. لیکن ایسا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سیدہ کائنات کے لیے گفٹ بھیج رہا ہے، سیدہ کائنات کے لیے گفٹ دے رہا ہے. ارے وہ جبریل امین لے کر کے کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے لے کر کے آئے تھے. کس کی مرضی سے لے کر کے آئے تھے؟ خدا کی مرضی سے لے کر کے آئے تھے. مطلب یہ ہے بھیجنے والا خدا ہے، وسیلہ جبریل ہے، اور جس کے لیے آ رہا ہے وہ خاتون جنت ماں فاطمہ الزہرا ہے. وہ ماں فاطمہ الزہرا خدا بھی سیدہ کائنات کے لیے نذرانے دے رہا ہے، گفٹ دے رہا ہے. یہ خاتون جنت، ان کے شہزادے سرکار امام حسن اور امام حسین، ان کے لخت جگر سرکار امام حسن اور امام حسین. اور چونکہ یہ محفل ولادت مولا حسین کے نام سے منسوب ہے، مولا حسین کی ولادت کے نام سے منسوب ہے، تو آپ ذرا سنیں کہ مولا علی کے لخت جگر کی ولادت کیسے ہوئی، شہزادے کونین کی ولادت کیسے ہوئی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے رہتے، صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے رہتے، واعظ و نصیحت بیان فرماتے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحتیں ان کو دیتے، قرآن کے حکم ان کو دیتے، شریعت کے معاملات ان کو بتا دے، واضح و نصیحت کرتے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ فجر کے بعد فوراً کھڑے ہو گئے، فجر کے بعد فوراً کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد مولا علی سے کہا علی چلو میرے ساتھ، مولا علی سے کہا کہ چلو میرے ساتھ، مولا کائنات بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل دیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجرہ فاطمہ الزہرا کے پاس جا کر کے رک جاتے ہیں، سیدہ کائنات کے حجرے کے باہر جا کر کے رک جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دوسرا بیٹا نصیب فرمایا ہے، مبارک ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دوسرا بیٹا نصیب فرمایا ہے، تم یہیں پر رکے رہو، میں اندر جاؤں گا اور اپنے لخت جگر کو لے کر کے باہر آؤں گا، اپنے لخت جگر کو لے کر کے باہر آؤں گا، اور یہ ایک بات تم کو کہہ کر کے جا رہا ہوں کہ میں جب تک اندر رہو کسی کو اندر مت آنے دینا، کسی کو اندر مت آنے دینا۔ مولا کائنات نے کہا جی حضور کوئی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مولا کائنات باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اندر چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی اندر جاتے ہیں پیچھے سے حضرت ابو بکر صدیق تشریف لاتے ہیں، سیدنا عمر فاروق تشریف لاتے ہیں، مولا کائنات سے فرماتے ہیں اے علی کیا بات ہے، حضور کہاں چلے گئے ہیں؟ مولا کائنات نے کہا حضور تو حجرے کے اندر گئے ہیں، مجھے کہا ہے کہ یہاں پر رکنا اور کسی کو اندر آنے مت دینا، کسی کو اندر مت آنے دینا، میں یہاں پر پہرے داری کر رہا ہوں، پہرے داری کر رہا ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں حضور جب باہر آئیں گے تب ملاقات کر لیں گے۔ باہر حضرت ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مولا کائنات پہلے سے کھڑے ہوتے ہیں۔ ادھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اندر رہتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد واپس باہر آتے ہیں، جیسے ہی باہر آتے ہیں آپ کی گود میں جنت کا پھول نظر آ رہا ہے، آپ کی گود میں لخت جگر امام حسن امام حسین نظر آ رہے ہیں، آپ کی گود میں سیدہ کائنات کے لخت جگر نظر آ رہے ہیں، لے کر کے باہر تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی باہر تشریف لاتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے علی تمہیں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حسین عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حسین عطا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اتنا کہا حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایک عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں، ایک عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ حجرے کے اندر تشریف لے گئے، جب آپ حجرے کے اندر تشریف لے گئے میں نے کیا دیکھا کہ آپ کے پیچھے پیچھے تمام کے تمام آپ کے پیچھے پیچھے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک سب اندر چلے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک سب حجرہ فاطمہ میں آ رہے ہیں، سارے کے سارے فرشتے آ رہے ہیں۔ ایک تاریخ میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے آئے، دوسری تاریخ میں آتا ہے 4,24,000 فرشتے آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے علی تم کو کیسے پتا چلا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھا ہے اور ان کی بولیوں کو سنا ہے، وہ آپس میں بات کر رہے تھے، مبارکباد پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج تو 70,000 فرشتے یہاں پر آئے ہیں، آج تو 4,24,000 فرشتے یہاں پر آئے ہیں۔ میں نے ان کی باتوں کو سنا ہے، ان کی باتوں کو سنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے مولا علی کا مقام کیا ہے، میرے مولا کائنات کا مقام کیا ہے، جو جنت سے اترتے ہوئے فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، جو داخلہ کرتے ہوئے فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، حجرہ فاطمہ میں جاتے ہوئے فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ وہاں پر جو فرشتے باتیں کر رہے ہیں ان باتوں کو بھی میرا مولا کائنات سن رہے ہیں۔ ارے جب میرا مولا علی اس وقت تمام فرشتوں کی باتوں کو سن رہا ہو، ان کو دیکھ رہا ہو، تو ہمارا ایمان یہ کہتا ہے آج کوئی بندہ کہیں پر رہ کر کے علی علی کرتا رہے، میرا علی اسے دیکھ بھی رہا ہے، اسے سن بھی رہا ہے، میرا علی دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ اگر ان کا تذکرہ کر رہے ہیں انہیں خبر نہیں ہے، انہیں پتا نہیں ہے، نہیں میرا علی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات مولا کائنات نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس سے زیادہ عجیب بات میں تمہیں بتاتا ہوں، اس سے زیادہ عجیب بات میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے؟ کہا کہ جب میں حجرہ فاطمہ میں گیا، جب سیدہ کائنات کے حجرے میں گیا، میں نے دیکھا تمام فرشتے آ رہے ہیں، مبارکباد پیش کر رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن ایک فرشتہ بالکل نڈھال ہو کر کے دیوار کو ٹیک لگا کر کے کھڑا تھا۔ اب میں نے اس کو دیکھ کر کے پوچھا جبریل امین سے کہ اس کا حال کیا ہے، اس کا حال کیا ہے؟ تو جبریل امین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اقتدار چھین لیا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پاور، اس کے پر چھین لیے ہے، اس کا اقتدار چھین لیا ہے۔ کہا اچھا ایسی بات؟ پھر حضرت جبریل امین حضور سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو بہت پاور دیا تھا، اور اس پاور کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے اس فرشتے نے ایک لمحے کے لیے گھمنڈ کیا، ایک لمحے کے لیے غرور کیا۔ فرمایا من مثلی، کون میری طرح ہے؟ بس اتنا کہا، من مثلی، کون میری طرح ہے؟ میری طرح کون؟ اتنا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری، اور اسی وقت فوراً اس سے اقتدار چھین لیا گیا، اس کے پر چھین لیے گئے۔ وہ ایک جزیرے پر پڑا رہا، ایک جزیرے پر پڑا رہا، اور وہیں پر سالوں سال رہا، سالوں سال، تاریخ میں آتا ہے 70,000 سال وہیں پر پڑا رہا۔ اور الگ الگ تاریخ میں بات آتی ہے کئی سالوں تک وہ وہاں پر وہ فرشتہ پڑا رہا۔ آخر آج جب یہ جنت سے یہ کارواں نکلتا ہے، جنت سے یہ سارے فرشتے نکلتے ہیں، تو وہ فرشتوں کا گزر اس جزیرے کے پاس سے ہوا۔ جیسے ہی وہاں پر جبریل امین کو دیکھا، اس فرشتے نے کہا اے جبریل کہاں جا رہے ہو؟ اے جبریل کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج نبی آخر الزماں کے گھر پر بیٹا پیدا ہوا ہے، نواسہ مصطفیٰ پیدا ہوا ہے، سبط رسول تشریف لایا ہے، آج تکمیل پنجتن پاک ہو رہی ہے، آج تکمیل پنجتن یعنی پنجتن مکمل ہو رہے ہیں، آج پنجتن مکمل ہو رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں خدا کے حکم سے، خدا کے حکم سے مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا اچھا ایسی بات ہے تو مجھے بھی ساتھ لے کر کے چلو، مجھے بھی ساتھ لے کر کے چلو۔ جب یہ بات کہی، کہا ہم اپنی مرضی سے تو تمہیں نہیں لے سکتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں التجا کرو، اللہ کی بارگاہ میں۔ کہا اے رب ذوالجلال مجھے اجازت دے کہ میں بھی تیرے محبوب کی خوشی میں شامل ہو جاؤں، مجھے اجازت دے میں بھی تیرے محبوب کی خوشی میں شامل ہو جاؤں۔ جب یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اس فرشتے نے کہی، اللہ نے کہا جا تجھے اجازت ہے، جا اجازت ہے۔ اب وہ یہ فرشتہ آپ کو مبارکباد دینے کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ جبریل امین فرماتے ہیں حضور نے کہا کہ جب وہ نڈھال ہو کر کے وہاں پر پڑا تھا، وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے کہ اللہ کے حضور میں میری مغفرت کی دعا کر دیں، اللہ کے حضور میں میری مغفرت کی دعا کر دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ایک لمحے میں کہتے ہیں رب ذوالجلال اسے معاف فرما دے۔ فوراً لب مصطفیٰ سے نکلنا تھا، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ حضور امام عالی مقام امام حسین کی ولادت کی خوشی میں، جو برسوں سے وہ فرشتہ جس کا اقتدار چھین لیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جزیرے پر رکھ دیا تھا، اسے معاف کر دیا گیا، لیکن ابھی پر نہیں آئے تھے۔ اب بات توجہ طلب ہے، ابھی اس کے پر واپس نہیں آئے تھے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نہیں آئے ہیں، اللہ نے معاف تو کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی، مجھے معاف کر دیا، لیکن ابھی تک پر نہیں آئے ہیں، پر نہیں ملے ہیں، مجھے واپس پہلے جیسا ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جا جا امام حسین کے جھولے کے ساتھ مس ہو جا، امام حسین کے جھولے کے ساتھ مس ہو جا، امام حسین کے جھولے کے ساتھ مس ہو جا، پکڑ لے جھولے کو۔ اب جب اتنا سنا فوراً جاتا ہے، امام حسین جہاں پنگھوڑے میں سو رہے ہیں، جھولے میں جہاں سو رہے ہیں، آپ جیسے ہی اس کے اندر تھے، وہ فرشتہ فوراً آپ سے لپٹ جاتا ہے۔ لپٹنا تھا کہ فوراً خیرات حسین اس کے اوپر ہوتی ہے، اس کے پر واپس آ جاتے ہیں۔ خیرات امام حسین کا صدقہ اسی عطا میں ہوتا ہے، ملتا ہے، پر واپس آ جاتا ہے۔ ایک لمحے ذرا آپ سوچے تو صحیح مقام حسین کیا ہے، ایک لمحے کے لیے ذرا آپ سوچے امام حسین کا مقام کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے۔ ارے نسبت حسین کا عالم یہ ہے، اگر وہ قدم حسین سے لپٹ جاتا تو کیا اسے واپس اقتدار نہ ملتا، اس کے پر واپس نہ آتے؟ بے شک واپس آ جاتے۔ اگر وہ امام حسین کے دستے مبارک کو اپنی پیٹھ پر پھیر لیتا تو کیا اس کے پر واپس نہیں آ سکتے تھے؟ ہاں بے شک واپس آ سکتے تھے۔ اگر وہ امام حسین کے چہرے کو اپنی پشت پر پھیر لیتا تو کیا اس کے پر واپس نہیں آ سکتے تھے؟ بے شک آ سکتے تھے۔ لیکن حضور نے یہ نہیں کہا کہ حسین کے چہرے کو اپنی پیٹھ پر لگا لے، حضور نے یہ نہیں کہا کہ حسین کے ہاتھ کو اپنی پیٹھ پر لگا لے، حضور نے یہ نہیں کہا کہ حسین کے قدم کو اپنی پیٹھ پر لگا لے، نہیں، حضور نے کہا حسین کے جھولے کو اپنی پیٹھ پر لگا لے، حسین کے جھولے کے ساتھ مس ہو جا، لگ جا۔ مطلب یہ ہے اے زمانے والو، تم حسین کو مقام کو کیا سمجھو گے،
حسین کے رتبے کو کیا سمجھو گے؟ حسین کی عظمتوں کو کیا سمجھو گے؟ حسین کی زبان جس کے لیے کھل جائے اس کا بیڑا پار ہے، حسین کا ہاتھ جسے نصیب ہو جائے اس کا بیڑا پار ہے، حسین کے قدم جسے مل جائے اس کا بیڑا پار ہے۔ ارے یہ تو جس میں مبارک کی بات ہے، ارے جس کے ساتھ حسین کی نسبت ہو جائے اس جولے کے ساتھ بھی اگر کوئی وابستہ ہو جائے تو اس کی مرادوں کو پورا کر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کی مرادوں کو پورا کر لیا جاتا ہے۔ اگر نسبت حسین والی شے کے ساتھ، چیز کے ساتھ اگر کوئی انسان وابستہ ہو جائے، اندازہ لگاؤ جب نسبت والی چیز کا یہ عالم ہے، یہ مقام ہے، تو خود میرے مولا حسین کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ مولا حسین کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور اسی طریقے سے مولا حسین کے ہمسفر، مولا حسین کے ساتھی مولا عباس جن کی ولادت بھی آج اس محفل میں خاص بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ اس محفل کو خاص نسبت حاصل ہے مولا حسین اور مولا عباس کی ولادت کے ساتھ۔ مولا حسین اور مولا عباس کون؟ جو مولا علی کے شہزادے، مولا علی کے شہزادے، حالانکہ بطن سیدہ کائنات سے نہیں، ماں خاتون جنت کے بطن سے، آپ کے پیٹ سے نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ علی کے شہزادے، آپ علی کے شہزادے، اور آج زمانہ ان کو شاہکار وفا کہتا ہے، وفا کا شاہکار کہتا ہے، بادشاہ کہتا ہے، سلطان کہتا ہے مولا عباس کو، اس لیے کہ مولا عباس نے جو وفا مولا حسین کے ساتھ کی ہے، تاریخ گواہ ہے، ایسی وفا نہ کوئی کر سکا ہے نہ کوئی کر پائے گا۔ مولا عباس، آپ خاص آپ کے اوپر کرم پنجتن پاک کا ہے، مولا عباس کے اوپر، مولا عباس کے اوپر کرم پنجتن پاک کا ہے۔ آپ پنجتن پاک سے ان کی عظمتیں، ان کی شان تو بہت بڑی ہے، مولا عباس کا واسطہ دے کر کے مانگے، آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، یعنی کہ جہاں پر حاجتوں کا در ہوتا ہے، جہاں حاجتیں پوری ہوتی ہے، ان حاجتوں کا دروازہ، اسے باب الحوائج یعنی مولا عباس کہا جاتا ہے، مولا عباس کہا جاتا ہے۔ آپ کی شان، آپ کا رتبہ، آپ جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، مولا عباس جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اعلان یہ ہو کیا گیا کہ علی کے گھر پر نابینا بیٹا آیا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، نابینا بیٹا ہے۔ اب جب زمانے کے اندر یہ اعلان ہو گیا، مولا علی کو یہ بات جیسے ہی سننے میں آئی، علی نے کہا اچھا نابینا ہوا ہے، کہاں ہے حسین؟ حسین کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ، نابینا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، ابھی پتا چل جائے گا۔ وہ نابینا نہیں، کتنا دیکھ سکتا ہے وہ پتا چل جائے گا، کتنا دیکھ سکتا ہے وہ پتا چل جائے گا۔ مولا عباس آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، مولا حسین کو بلایا گیا، مولا حسین آئے، مولا حسین کی گود میں رکھا گیا۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ ایک اور شخصیت تھی جنہوں نے دنیا میں آنے کے بعد اپنی آنکھیں نہیں کھولی، وہ کون؟ عباس کے بابا علی، عباس کے بابا مولائے کائنات مولا علی، انہوں نے بھی دنیا میں آنے کے بعد اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ آنکھیں کب کھولی؟ جب گود مصطفیٰ میں آئے، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں آئے تب آپ نے آنکھیں کھولی۔ اب یہاں پر مولا عباس نے بھی آنکھیں نہیں کھولی، لیکن جیسے ہی سرکار مولا حسین نے آپ کو اپنی گود میں لیا، جیسے ہی آپ نے لیا، مولا عباس نے اپنی آنکھیں کھول دی، مولا عباس نے اپنے آنکھیں کھول دی۔ ہمیں یہ راز سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں یہ راز سمجھ میں نہیں آیا۔ علی نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، لیکن مصطفیٰ جب آئے تو علی نے آنکھیں کھول دی۔ عباس نے آنکھیں نہیں کھولی، لیکن عباس کے سامنے جب میرا حسین آیا تو عباس نے آنکھیں کھول دی۔ وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ تو بات کچھ اور نہیں، یہ جو شاہکار وفا کہا جاتا ہے اس کی تکمیل کا آغاز ہو رہا ہے، تکمیل کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ عباس ہے، عباس حسین کے ساتھ ایسی وفا نبھائے گا کہ زمانہ اسے شاہکار وفا کہے گا، سلطان وفا کہے گا، سلطان وفا کہے گا۔ ادھر مولائے کائنات نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا تھا، مصطفیٰ کی گود میں اپنی آنکھوں کو کھولا اور کھول کر کے اعلان کر دیا، یہ علی کبھی مصطفیٰ کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ علی مصطفیٰ کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ ہم سفر مصطفیٰ ہے، یہ حضور کے ساتھ میں رہے گا، حضور کے ہر قدم سے قدم ملا کر کے چلے گا، حضور کی ڈھال بن کر کے رہے گا، چاہے جتنے حملے میرے مصطفیٰ پر ہو جائے اس کو بچانے والا علی وہاں پر موجود ہوگا۔ اسی طریقے سے مولا عباس نے یہ وفا کا دم بھر کر کے اپنی آنکھیں کھولی، یہ عباس ہے، عباس
जमाना चाहे हुसैन के ऊपर जितने वार करना चाहे, लेकिन अब्बास के होते हुए वो वार नहीं कर पाएंगे। ये अब्बास हुसैन का हमसफर बन करके रहेगा, ये अब्बास हुसैन का साथी बन करके रहेगा, ये अब्बास हुसैन का दोस्त बन करके रहेगा, ये अब्बास हुसैन का गुलाम बन करके रहेगा। ये अब्बास है जो हुसैन मदीने में रहेंगे तो भी हुसैन की गुलामी में रहेगा, जब सफर में रहेंगे तो भी अब्बास गुलामी में रहेगा, जब करबला की तरफ जाएंगे तो भी अब्बास गुलामी में रहेगा। हत्ता कि आप अपनी वफा की हद इस तरीके से बयान करते हैं, इस तरीके से लोगों के सामने बतलाते हैं कि देखो जब तक अब्बास जिंदा है करबला के मैदान में हुसैन को आंच नहीं आने दी जा रही है, हुसैन को आंच नहीं आने दी जा रही है, इसलिए कि ये वफादार मौजूद है, वफादार मौजूद है। अली ने मुस्तफा के साथ वफा निभाई थी, इधर अब्बास हुसैन के साथ वफा निभा रहे हैं, हुसैन के साथ वफा निभा रहे हैं। और हत्ता की हद तो ये है मौला अब्बास अपनी जान तो गवा रहे हैं लेकिन हुसैन के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं, गद्दारी नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि आज जमाना उस पहली आंख से लेकर के आखिरी सजदे तक मौला अब्बास को अगर किसी नाम से याद करता है तो वो वफादार करबला के नाम से याद करता है, वफादार करबला के नाम से याद करता है। ये मौला अब्बास है। मौला अब्बास, आप यकीन जाने मौला अब्बास की असबतों का आलम यह है कि आप उनका वसीला दे करके तो देखे, आपको दरे पंचतन से खैरात मिलेगी, दरे पंचतन से खैरात मिलेगी। आप अगर मौला अब्बास का वसीला दे करके मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने वो शान व मकाम अता किया है मौला अब्बास को, वो मर्तबा मौला अब्बास को अता किया है। और उसी तरीके से इस जश्न को निस्बत हासिल है इमाम जाफर सादिक के साथ। हर साल भी उनका जिक्र किया जाता है। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब है हम लोग कि बारहा हमें उन अजीम हस्तियों का जिक्र करने की सआदत हासिल होती है। इमाम जाफर सादिक अइम्माए अहले बैत के छठे इमाम, अइम्माए अहले बैत में छठे इमाम इमाम जाफर सादिक। बहुत सारी करामतें आपसे जाहिर हुई है, लोगों ने सुना है, सब बयान भी करते हैं, लेकिन सिर्फ दो तीन बातें बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता चलूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपकी अज़मतों का आलम क्या था कि हम इमाम आज़म अबू हनीफा के पैरोकार हैं, फ़िक़ही मसाइल में हम आपकी इक़्तिदा करते हैं। वो इमाम आज़म फरमाते हैं कि अगर 2 साल में इमाम जाफर सादिक की खिदमत में न रहता तो मैं हलाक हो जाता। अगर 2 साल इमाम जाफर सादिक की खिदमत में रहता, मतलब यह है कि कैसे आका है इमाम जाफर सादिक, कैसे आका है इमाम जाफर सादिक, आपकी अज़मतों का आलम क्या है, आप किस कदर अज़मतों के मालिक हैं। हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा में एक काफिले के साथ हज को जा रहा था, मैंने देखा कि एक काफिला सामने मौजूद है। काफिले को जब मैंने देखा तो क्या देखा कि उन काफिले वालों में से एक नौजवान, एक खूबसूरत इंसान है, बहुत ही खूबसूरत नौजवान, उसकी तरफ से मेरी नजर नहीं हट रही थी। इतना खूबसूरत इंसान वो काफिले से अलग बैठा हुआ है, जुदा बैठा हुआ है, वो अलग है। मैंने सोचा कि ये काफिले वाले इसे पसंद नहीं करते होंगे, कोई ऐब इसके अंदर होगा, कुछ कमी इसके अंदर होगी, इसलिए इसको पसंद नहीं करते होंगे, इसलिए इसे अलग थलग बिठा करके रखा है। कहा, सोचा कोई बात नहीं, चलो इसके करीब जाकर के मामला पूछता हूं कि बात क्या है। करीब जाते हैं, करीब जाने के बाद फरमाते हैं अस्सलामु अलैकुम, सलाम बयान करते हैं। जैसे ही सलाम करते हैं सामने से जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम या शकीक बल्खी। और अपने जहन पर आप काबू रखना, क्योंकि कुछ गुमान ऐसे होते हैं जो कुफ्र तक लेकर के जाते हैं, कुछ गुमान, कुछ ख्यालात ऐसे होते हैं जो कुफ्र तक लेकर के जाते हैं। क्योंकि उन्होंने ख्याल किया था कि ये काफिले वाले इनको पसंद नहीं करते, इनके अंदर कुछ ऐब होंगे, कुछ कमियां होंगी, इसलिए अब उनके ख्यालात को भी वो इंसान जानते हैं। अब शकीक बल्खी ने जब इतना सुना, मैं तो कभी इससे मिला नहीं, न कभी इसके साथ कोई बात हुई, लेकिन उसके बावजूद ये शख्स मेरे नाम से मुझे पहचानता है, मेरे नाम से मुझे जानता है। कहा कोई बात नहीं, होगी कोई बात। अब जैसे ही आप सोचो फिक्र में से बाहर निकलते, क्या देखते कि वो इंसान वहां से जा चुके हैं, वो इंसान वहां से चले गए। अब काफिला आगे बढ़ता है, थोड़ी दूर और आगे बढ़ता है। जब अगला पड़ाव आता है, अगले पड़ाव पर देखा कि वही खूबसूरत इंसान मौजूद है, वही खूबसूरत इंसान मौजूद है। अब क्या कर रहा है, वो कुएं से पानी निकाल रहा है,
کنویں سے پانی نکالتا ہے، اسی عالم میں کیا دیکھا کہ رسی چھوٹ جاتی ہے، پانی وہ رسی چھوٹ جاتی ہے، ڈول اندر چلی جاتی ہے۔ اب فوراً شقیق بلخی فوراً ان کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب آپ پانی کو کیسے نکالیں گے، اب آپ پانی کو کیسے نکالیں گے؟ وہ کہتے کہ وہ اللہ جو اس کے ذریعے سے، اس ڈول کے ذریعے سے پانی دینے پر قادر ہے، وہ بلا وسیلے سے بھی مجھے دینے پر قادر ہے، وہ ڈول کے بغیر بھی مجھے دینے پر قادر ہے۔ اگر وہ پلانے پر آ جائے تو وہ چرند و پرند کو بھی پلا دے، کہیں سے بھی پلا دے، تو وہ مجھے پیاسا نہیں رکھے گا، وہ مجھے بھی پلا دے گا۔ اور ہاتھ اٹھاتے رب ذوالجلال مجھے پانی عطا کر دے، ہاتھ اٹھاتے رب ذوالجلال پانی عطا کر دے۔ اتنا دعا کرنا تھا، ہاتھ اٹھانا تھا کہ کیا دیکھا گیا کہ کنویں سے پانی خود بخود باہر آ رہا ہے، پانی خود بخود باہر آ رہا ہے۔ اب آپ وضو کرتے ہیں، وہاں پر وضو کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر شقیق بلخی کی حیرت کی انتہا ہو جاتی ہے، حیرت کی انتہا ہوتی ہے کہ یہ کون انسان ہے، کیسا انسان ہے، اتنا خوبصورتی کا پیکر بنا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا معزز ہے، میری باتیں بھی جانتا ہے، اللہ اس کی سارے مراد کو پوری فرماتا ہے، یہ مستجاب الدعوات ہے، نہ جانے یہ کون شخص ہے۔ اب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کیا دیکھا کہ وہ انسان دور ایک ٹیلے پر جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، ریت کا ٹیلا ہے، وہاں پر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں پر ریت نکال کر کے اپنے لوٹے میں ڈال رہے ہیں، ریت کو نکال کر کے وہاں سے لوٹے میں ڈال رہے ہیں۔ اور جیسے ہی حضرت شقیق بلخی قریب گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو پینے لگتے ہیں، وہ پینے لگتے ہیں۔ اب تو یہ اور زیادہ تعجب میں آ جاتے ہیں کہ نہ جانے کیا معاملہ ہے، نہ جانے کیا بات ہے۔ اور جیسے ہی قریب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ لو تم بھی پیو، تم بھی پیو۔ کہا یہ ریت میں پیوں گا، کہا پیو تو صحیح، پیو تو صحیح، تمہیں کیا ملتا ہے؟ وہ فوراً وہ لیتے ہیں، وہ کاشا لیتے ہیں، لوٹا لیتے ہیں، جیسے ہی وہ پیتے حضرت شقیق بلخی خود فرماتے ہیں وہ ایسی غذا تھی، اتنی بہترین غذا تھی کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد مجھے کبھی وہ ملی ہی نہیں ہے، اتنی بہترین غذا، اتنی بہترین، حالانکہ صرف ڈال کیا رہے تھے، ریت ڈال رہے تھے، لیکن وہ فرماتے اتنی بہترین غذا، معلوم یہ ہوتا تھا یہ کچھ اور نہیں، جنت کے میوے عطا کیے گئے ہیں، جنت کے میوے عطا کیے گئے ہیں، اتنی بہترین غذا تھی۔ اب میں وہ غذا کو پینے میں مشغول تھا، اتنی دیر میں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ چلے جاتے ہیں، اب سیدھے قافلہ پہنچتا ہے حرم کعبہ ہے۔ جیسے ہی حرم کعبہ میں قافلہ پہنچتا ہے، قافلے والے جیسے ہی وہاں پر پہنچتے کیا دیکھتے ہیں، ایک شخصیت ہے، اس کے ارد گرد ایک میلہ لگا ہوا ہے، لوگوں کا ہجوم جمع ہے، میلہ لگا ہوا ہے، لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ اب جب یہ بات حضرت شقیق بلخی نے دیکھی، سب کو ہٹاتے ہوئے وہاں پر پہنچے، پہنچنے کے بعد دیکھتے یہ تو وہی شخص ہے جو راستے میں ان کے ساتھ میں تھا، یہ تو وہی انسان ہے جو راستے میں ان کے ساتھ میں تھا۔ فوراً ایک انسان کو پکڑتے ہیں، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ کیا تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے یہ شخصیت کون ہے؟ کہا ہاں تم نہیں جانتے یہ کون ہے، تمہیں پتا نہیں یہ کون ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم ہے۔ کہا اچھا، کہا بات کیا ہے؟ بات وہ بیان فرماتے ہیں، شقیق بلخی پورا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے بدگمانی کی تھی، فوراً انہوں نے میرے ذہن کی باتوں کو جان لیا تھا، انہوں نے جب پانی ان کے ہاتھ سے ڈول کنویں میں چلی گئی تھی، رب ذوالجلال نے پانی کو باہر نکالا تھا، اتنا ہی نہیں یہ ایسا مشروب پی رہے تھے، ایسی غذا کھا رہے تھے کہ ایسی غذا میں نے کبھی نہیں کھائی ہے، وہ مشروب مجھے کبھی نہیں ملا ہے، میں تو حیرت زدہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی خوبیاں کیسے عطا فرمائی ہے، ایسا حسن و جمال کیسے عطا فرمایا ہے، اتنا معزز اور مکرم کیسے بنایا ہے، آج لوگوں کا ہجوم ان کے سامنے کیسے موجود ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح یہ انسان ہے کون، ذرا مجھے بھی بتلاؤ یہ انسان ہے کون۔ تو وہ انسان فوراً ہاتھ پکڑ کر کے کہتا ہے ارے تجھے تو اسے پہچانتا نہیں ہے، تجھے جس نے شک میں رکھا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ائمہ اہل بیت کے چھٹے امام امام جعفر صادق ہے۔ ائمہ اہل بیت کے چھٹے امام امام جعفر صادق ہے، وہ امام جعفر صادق جن کا ہم جشن منا رہے ہیں، وہ سیدنا امام جعفر صادق جن کی ہم یاد منا رہے ہیں کہ ان کے حالات ایسے تھے۔ اور ایک اور بات یہاں پر بیان کر دوں، تاریخ میں یہ آتا ہے، تاریخ لکھنے والے یہ بیان فرماتے ہیں کہ جتنی کرامتیں درج لکھی ہوئی سیدنا امام جعفر صادق کی ہیں اور کسی کی نہیں ہے، لکھی ہوئی درج کرامت۔ حالانکہ ائمہ اہل بیت میں سے ہر امام امام الائمہ ہے، ہر امام کرامتوں کا مظہر ہے، وہیں سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، اور کرامتوں کا ظہور تو ولی سے ہوتا ہے، ولی کو ولایت جہاں سے ملتی ہے وہ اہل بیت کا در ہے،
ولی کو ولایت جہاں سے نصیب ہوتی ہے وہ دربار اہل بیت ہے. تو وہ عظیم سیدنا امام جعفر صادق اور اتنی کرامتیں کہ تاریخ لکھنے والے بیان فرماتے ہیں کہ نوٹ لکھی ہوئی جتنی کرامتیں ان کی ہے اور کسی کی نہیں ہے، اور کسی کی نہیں. اسی طریقے سے ایک انسان حج کے لیے جا رہا تھا اور حضرت امام جعفر صادق بھی مدینہ سے مکہ کو جا رہے تھے. راستے میں لوگوں کا ہجوم ایک جگہ پر پڑاؤ کرتا ہے اور وہاں پر پڑاؤ کرنے کے بعد لوگوں کو جب بھوک لگتی ہے، کوئی چیز کھانے کی نہیں ہوتی ہے، سامنے ایک سوکھا کھجور کا درخت ہوتا ہے، سوکھا کھجور کا درخت. لوگ آتے ہیں امام جعفر صادق کی بارگاہ میں، آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ امام ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہماری بھوک مٹ جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سوکھا جو درخت ہے اس میں کھجوریں آ جائے. ذرا اندازہ تو لگاؤ ان لوگوں کے عقیدے کا عالم کیا ہوگا، ایمان کا عالم کیا ہوگا. وہ جانتے تھے کہ یہ درِ زہرا کا ایک بیٹا، اگر یہ بیٹا اپنے ہاتھ کو اٹھا دے اللہ کبھی ہاتھ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سب کا عقیدہ تھا کہ اہل بیت اطہار سے دعا کرائی جائے، دعا رد نہیں ہوتی ہے، دعا رد نہیں ہوتی ہے. وہاں پر جو قافلے والے تھے وہ بھی آ گئے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں، آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ دعا کر دے کہ اس سوکھے درخت میں کھجوریں آ جائیں اور ہماری بھوک مٹ جائے. مطلب یہاں پر آپ سمجھے کہ ایسا نہیں تھا ابھی آپ دعا کرے 1 ماہ کے بعد، 2 ماہ کے بعد، 3 مہینے کے بعد وہاں پر کھجوریں آئے. نہیں، ابھی بھوک لگی ہے، ابھی دعا کرے ابھی کھجوریں آ جائے، ابھی دعا کرے اسی وقت کھجوریں آ جائے. اور وہاں پر امام جعفر صادق نے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ تم کیسی بات کر رہے ہو، یہ کیسی تم مانگ رہے ہو، کیسی یہ تم دعا کرنے کے لیے کر رہے ہو. نہیں کہا اچھا کوئی بات نہیں، آئے ہو آ جاؤ، آئے ہو آ جاؤ، درِ پنجتن پاک پر جا کر کے تو دیکھو، مانگ کر کے تو دیکھو. ارے وہاں پر جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، جو مانگو گے وہ نصیب میں ہو یا نہ ہو وہ تمہیں عطا ہوگا، جو نصیب میں نہیں ہوتا ہے وہ بھی دربار پنجتن سے عطا ہوتا ہے، وہ دربار پنجتن سے عطا ہوتا ہے. امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آتے ہیں، ہمارے لیے دعا کر دے، ہمارے لیے دعا کر دے کہ ہماری بھوک مٹ جائے، اس سوکھے درخت کے اندر کھجوریں آ جائے. امام جعفر صادق فوراً اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں. آپ کا ہاتھ کا اٹھانا تھا کہ دعا کے درمیان میں ہی وہ سوکھا تنا ہرا ہوتا ہے، وہ سوکھا تنا ہرا ہوتا ہے، اس کے اندر پتیاں آتی ہیں، ہری بھری پتیاں آتی ہیں. اتنا ہی نہیں، پھر شاخیں نکلتی ہیں، وہاں پر کھجوریں نکلتی ہے، کھجوریں نکلنے کے بعد وہ پک جاتی ہے. ابھی آپ نے سلام نہیں پھیرا تھا کہ اس سے پہلے کھجوریں آتی ہیں، پک جاتی ہیں. جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا وہاں سے کھجوروں کا گچھا آپ کے قدموں میں گرتا ہے، امام جعفر صادق کے قدموں میں گرتا ہے. امام جعفر صادق فوراً اٹھا کر کے ہر ایک بندے کو اپنے ہاتھوں سے عطا کرتے ہیں، ہر ایک بندے کو دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں. یہ مقام، یہ رتبہ، یہ شان دیکھ کر کے ایک بدگمانی کرنے والا انسان، ایک بدبخت انسان آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر کے عرض کرنے لگتا ہے یہ تو یقیناً کوئی جادوگر ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادو سے ہی ممکن ہے، ایسے تو ممکن نہیں ہے. ارے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. امام جعفر صادق کے ماننے والے اسے سمجھاتے ہیں تو ان کو پہچانتا نہیں ہے، تو ان کے رتبے کو جانتا نہیں ہے، تجھے پتا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسی خصوصیت عطا کی ہے، کیسا مقام عطا کیا ہے، تجھے نہیں معلوم ہے. لیکن وہ انسان تو بدگمان تھا، اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کا ذہن بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ انسان منع کر رہا ہے، یہ تو جادوگر نظر آ رہا ہے، جادوگر نظر آ رہا ہے. اگر یہ انسان سچا ہے، اگر اس کی دعاؤں میں اثر ہے تو اگر اسے دعاؤں میں اثر ہے تو اسے کہہ دو کہ یہ مجھے میرے لیے بد دعا کرے، میرے لیے یہ کہہ دے کہ تو کتا بن جا. اگر اس کی دعا میں اثر ہوگا تو مجھے کتا بنا دیا جائے گا، میں کتا بن جاؤں گا. امام جعفر صادق کی بارگاہ میں لے کر کے جاتے ہیں. یہ انسان ایسا کہہ رہا ہے، یہ انسان ایسا کہہ رہا ہے. امام جعفر صادق اسے سمجھاتے ہیں تو نہیں جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو یہ اعزاز دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں میں یہ عطا دیتا ہے کہ وہ زبان سے جو نکل جائے اللہ وہ کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مستجاب الدعوات بناتا ہے. اللہ کے پیارے جو بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اعزاز عطا کرتا ہے. تجھے نہیں معلوم ہے، کہا نہیں تم تو جادوگر نظر آ رہے ہو، سچے ہو تو مجھے کتا بنا دو، کتا بنا دو. جب بار
बार बार वो इसरार करता है, इमाम जाफर सादिक की जुबान से निकल जाता है, जा कुत्ता बन जा, निकल जाता है कुत्ता बन जा। एक लम्हे में जो इंसान था, जो आदमी था, फौरन कुत्ता बन जाता है, कुत्ता बन जाता है। जैसे ही वो कुत्ता बन जाता है वहां से भागता है, जैसे ही भागता है इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि जाओ जरा देखो तो सही ये भाग करके कहां जा रहा है, इसका हाल क्या है, इसका मामला क्या है, इसका मामला क्या है। इंसान उनके पीछे पीछे जाते हैं और जाकर के देखते हैं कि वो अपने घर में जाता है। जैसे ही घर में जाता है उसकी औरत उसको मार कर भगाती है, ये कुत्ता मेरे घर में कहां पर घुस आया है, मार करके भगाती है। वहां से निकलता है, जहां जाता है वहां धुतकारा जाता है, जहां जाता है वहां से निकाला जाता है, वहां से निकाला जाता है। एक लम्हे के लिए आपके जहन को मैं यहां पर रोकता चलूं, जरा आप सोचे तो सही, जरा सोचे तो सही कि अहले बैत अतहार से उलझने का मामला क्या होता है, उलझने पर आपको क्या मिलता है, क्या मिलता है। अगर आप सैयदाए कायनात पर भोंकेंगे तो आपको क्या नसीब होगा, अगर आप इमाम हुसैन के ऊपर भोंकेंगे तो आपको क्या नसीब होगा, अगर आप इमाम हसन के ऊपर भोंकेंगे तो आपको क्या नसीब होगा, अगर आप इमाम मौलाए कायनात के ऊपर भोंकेंगे तो आपको क्या नसीब होगा, अगर आप रसूल खुदा पर भोंकेंगे तो आपको क्या नसीब होगा, पंचतने पाक के ऊपर अगर आप बदगुमानी करेंगे तो आपको क्या नसीब होगा, कुछ नसीब नहीं होगा। अरे आप जहां के हैं वहां से भी धुतकारे जाएंगे, वहां से भी निकाले जाएंगे, वहां से भी भगाए जाएंगे। अगर आपको सच्चा बनना है, अगर आपको कुछ हासिल करना है तो अहले बैत की गुलामी में आ जाए, अहले बैत की गुलामी में आ जाए। वो वहां से भगा दिया जाता है, भगा दिया जाता है। वो फौरन आदमी आकर के इमाम जाफर सादिक को कहता है, इमाम जाफर सादिक को कहता है, ए इमाम वो अपने घर पर गया था लेकिन वहां से भगा दिया गया, अपने अहबाब के पास गया था वहां से भगा दिया गया, अपने घर वालों के पास गया भगा दिया गया, रिश्तेदारों के पास गया भगा दिया गया, अपने सारे जितने भी चाहने वाले उसको पसंद करने वाले थे उनके पास गया, वहां से भी भगा दिया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब इतना सुना फौरन समझ जाते हैं कोई बात नहीं, वो दर दर का धुतकारा हुआ, भगाया हुआ, कहीं और जा ही नहीं सकता है, वो वापस हमारे दर पर आएगा, वो वापस हमारी गली में आएगा। और ये शान तो देखो अहले बैत की, ये मर्तबा तो देखो अहले बैत का। अगर तुमने उनके ऊपर भौंका भी है, अगर तुमने उनके बदगुमानी भी की है, फिर भी अगर आप हाथ फैला करके उनके दर पर आ जाए तो जरा देखिए उनके दर का आलम क्या है, उनकी खैरात का आलम क्या है, उनके अता करने का आलम क्या है। इमाम जाफर सादिक ने कहा वो वापस आएगा, वो वापस आएगा। वो थोड़ी देर के बाद वापस आता है और आपके कदमों में लौटने लगता है, लौटने लगता है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि ये मुझसे माफी मांग रहा है, ये मुझसे माफी मांग रहा है, ये माफी का तलबगार है, माफी मांग रहा है। इमाम जाफर सादिक अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठा देते हैं, ए रब्बे ज़ुल जलाल वापस उसे सही और सलामत इंसान बना दे, आदमी बना दे। आपकी जबान से निकलना था कि अब तक जो कुत्ता बना था वो आदमी बन जाता है, आदमी बन जाता है, इंसान बन जाता है। अब जरा आप सोचे, अपने ऊपर सोचे, अगर कोई इंसान अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता है, अहले बैत अतहार के रुतबे में अगर कोई घटाता है, उनकी गुस्ताखियां करता है, अगर कोई उनकी शान में कोई तौहीन करता है, उसमें अहले बैत का कोई घाटा नहीं है, अहले बैत का कोई नुकसान नहीं है। इंसान अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है, अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है। आप अगर जहां पर जाएंगे धुतकारे जाएंगे, निकाले जाएंगे, मारे जाएंगे, भगाए जाएंगे, लेकिन एक तरीका है, वापस दरे ज़हरा पर चले आओ, वापस दरे अली पर चले आओ, वापस दरे पंचतन पाक पर चले आओ। पंचतन पाक का दर वो है कि दर दर का धुतकारा हुआ उनके दर पर आ जाए, उनकी बारगाह में गुस्ताखी करने वाला भी अगर उनके दर पर आ जाए, यहां से धुतकारा नहीं जाता है, बल्कि यहां आने वाला अगर दुश्मन भी हो तो अपने सीने से लगाया जाता है। पांच नारे पंजेतन का एक नारा तो ये दरे पंचतन पाक है। हम लोग खुश नसीब हैं कि हमें उस दर की गदाई मिली है, हम लोग बहुत खुश नसीब है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर पंचतन पाक का जिक्र करना है खुल करके करें, बेझिझक होकर के करें, बगैर किसी के परवाह किए हुए करें, क्योंकि पंचतन पाक के जिक्र से कोई शिया कोई राफजी नहीं होता है,
بلکہ شیعہ اور رافضی صحابہ کرام کی توہین سے ہوتا ہے. کبھی بھی ہرگز صحابہ کرام کی توہین نہ کرے, صحابہ کرام کی گستاخی نہ کرے, کبھی ان کی بارگاہ میں کوئی ایسی لبکشائی نہ کرے کہ ان کی شان گھٹ جائے, ان کی شان میں توہین ہو جائے. اگر آپ اس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور پھر ساری زندگی اگر آپ علی علی کر رہے ہیں تو پھر میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان یاد رکھ لینا, ذکر علی جن عبادہ, میرے علی کا ذکر عبادت ہے. آپ علی علی کریں گے, اللہ آپ کو اپنی عبادت میں شامل کرے گا. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا. خدا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا. اس حسین ابن حیدر لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دیپنا است حسین سردار دلدار دست در دست یزید حقاق کے بنا لا الہ است حسین حسین تجھے سلام حسین تجھے سلام. السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین. کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام لے کے اللہ اپنی نانا کا نام. کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام لے کے اللہ اپنی نانا کا نام. صوفیوں کو سنایا خدا کا کلام اور فدا ہو گئے شاہ عالی مقام. اس حسین ابن حیدر لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین. تنہروز مہیش ساتھ ہو شبیر شب ہاتھ میں دامن علی کا
میں دامنی علی کا سر پہ ہو زہرا کی چادر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. تشریف